اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ عقیدت و محبت ادب اور احترام کے ساتھ عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام گرامی قدر حضرات، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو اللہ رب العزت نے خاص شانیں رکھی ہیں ان کے حوالے سے ذکر خیر ہے کہ بینگ اے مسلم ہم سب کو کیسی زندگی گزارنی چاہیے اور ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری امتوں کی سردار امت بنایا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں سے سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 کی ایک آیت مبارکہ کو تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم ساری امتوں میں سے بہترین امت ہو جس کو لوگوں کے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت سے بھیجا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نیکی کا لوگوں کو حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے لوگوں کو روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ رب العزت کے اوپر ایمان رکھتے ہو۔ اس آیت مبارکہ کے ظاہری ترجمے سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بہترین امت میں سے بہترین فرد بننے کے لیے یہ کام ضروری ہے کہ لوگوں کو نیکی کا درس دیا جائے اور برائی سے لوگوں کو محفوظ رکھا جائے اور روکنے کے طریقے اور انداز لوگوں کو بتائے جائیں۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بابرکت ذات کے اوپر یقین اور ایمان، جیسے جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ویسے ویسے ہی اس کی اطاعت و فرما برداری کی جائے اور اس کے رسول کی اتباع کی جائے۔ اب اس آیت مبارکہ سے مفسرین کرام نے جو اقوال ذکر فرمائے ہیں ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے اور وجوب لازم آتا ہے کہ امت مسلمہ کے ہر فرد کو اس چیز کے قابل اور لائق ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے لوگوں کو روکے۔ یہ واجب ہے امت مسلمہ کے ہر فرد کے لیے، لازم ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کا درس دے اور برائی سے لوگوں کو منع کرے۔ اس میں جو اخرجت للناس کا لفظ ہے اس کے اوپر اگر غور کیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کسی کے لیے رول ماڈل یا کسی کے لیے نمونہ، کسی کے لیے عمل کی جگہ اور بہترین ذریعہ وہی ہو سکتا ہے جو بذات خود نیکیوں کے حکم کے اندر ان کو بجا لانے میں اور برائیوں سے بچنے کے اندر جو ہے وہ بالکل کامل اور اکمل ہوگا۔ یعنی کہ اس امت کا وہ فرد بہترین امتی کہلائے گا کہ جو بذات خود صرف لوگوں کو نیکی کا درس دیتا ہو اور برائی سے منع کرتا ہو۔ ہر فرد بہترین امت میں سے بہترین امتی نہیں ہو سکتا، بلکہ بہترین امتی اور بہترین غلام وہ ہوگا کہ جو لوگوں کو تو درس دیتا ہے لیکن بذات خود بھی اس کے اوپر عمل کرتا ہے، بذات خود بھی عمل کرتا ہے۔ کیونکہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ہم حیات مبارکہ کو دیکھتے ہیں کہ آپ نے
63 سالہ زندگی کے اندر نبوت سے پہلے جو تھی اس میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا عمل دکھایا، اور جب نبوت کا اظہار فرمایا 40 سال کی عمر کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے ملنے والے احکام کو تو لوگوں کے سامنے ذکر کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلا جو کام آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا اور جس کا ایک اثر لوگوں تک اچھا گیا تھا وہ یہ تھا کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے خود عمل کر کے دکھایا، پہلے خود عمل کر کے دکھایا۔ اب جب تک ایک بندے کی ذات کے اندر خود کے اندر عمل نہیں ہوگا، وہ چاہے جتنے مرضی خطابات کرتا ہو یا جتنے مرضی تقریریں کر لے یا جتنا مرضی لوگوں کو درس دے لے، جب تک اس کی اپنی ذات کے اندر عمل نہیں ہے، ایک تو اس کی زبان کے اندر تاثیر پیدا نہیں ہو سکے گی، اور دوسرا لوگ اس کے عمل کی طرف توجہ نہیں دیں گے، اس کی گفتگو کی طرف توجہ نہیں ہوگی۔ ہر زبان صد عام یہی جملہ ہوگا کہ خود تو یہ کرتا نہیں ہے تو ہمیں کس بات کا حکم دیتا ہے، ہمیں کس بات کا درس دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات لازم ہے، یہ لازمی امر ہے کہ امت مسلمہ کا ایک فرد ہونے کی وجہ سے جب تم نے لوگوں کو تبلیغ کرنی ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے لوگوں کو بچانا ہے، روکنا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلا اور ضروری امر یہ ہے کہ بذات خود بھی نیکی کے اوپر عمل کرو اور برائی سے خود کو محفوظ رکھو، یہ تمہارے لیے لازم ہے۔ اب کوئی بندہ یہ مت سمجھے کہ اس کی ڈیوٹی صرف جو ہے وہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے، ایسا نہیں ہے، چونکہ امت مسلمہ کے اندر ہر وہ فرد شامل ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے۔ ہاں صرف یہ ہے کہ جس کے پاس دین کا جتنا زیادہ علم ہے اس سے اتنی زیادہ ریکوائرمنٹ ہے اس چیز کی کہ وہ اس کو پورا کرے، لیکن جس کے پاس جتنا بھی علم موجود ہے اس کے علم کے حساب سے اس کے اوپر یہ بات لازم ہے کہ وہ خود بھی نیکی کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرے، گناہوں سے خود کو محفوظ رکھے، اور ساتھ ساتھ اس کا پیغام اور اس کا درس آگے لوگوں تک بھی پہنچاتا رہے۔ یہ لازمی امر ہے امت مسلمہ میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی مسند امام احمد بن حنبل کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت منصب خلافت پہ جلوہ افروز ہوئے تو آپ نے لوگوں کو خطاب کیا، آپ نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو کیا تم نے قرآن کے اندر رب کا یہ حکم پڑھا ہے؟ کون سا حکم؟ پارہ نمبر 7 ہے سورہ المائدہ آیت نمبر 105۔ آپ نے فرمایا اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کہ اے ایمان والو تمہیں تمہاری ذات کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، علیکم انفسکم، تم اپنی ذات کے ذمہ دار ہو، تمہیں تمہاری ذات کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، تم سے حساب لیا جائے گا۔ آگے فرمایا لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، فرمایا کہ کوئی بندہ جتنا مرضی بڑا گمراہ ہو کے آ جائے، جب تک تم اپنے ایمان کے اوپر قائم ہو تو تمہیں کوئی بندہ کبھی گمراہ نہیں کر سکتا۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب تم خود ہدایت یافتہ ہو، جب تم نے خود اسلام کی ایک ایک بات کے اوپر عمل کیا ہے، جب تم نے خود ایمان کی ایک ایک جزی کو تسلیم کیا ہے اور اس کو مضبوطی سے تم نے تھاما ہوا ہے، تو جب تک تم اپنے ایمان کے اوپر قائم ہو تب تک کوئی بھی بندہ تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا، چاہے دنیا کا جتنا مرضی بڑا گمراہ ہو کے آ جائے۔ یہ خطاب آپ نے لوگوں سے کیا، اور ساتھ ہی فرمایا انا سمعناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے حدیث پاک بیان فرمائی، فرماتے ہیں یہ آیت مبارکہ بیان کرنے کے بعد اور لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ ایمان کے اوپر یقین رکھنا اور اسلام کے ایک ایک حکم کے اوپر عمل کرنا اور اس کو ایک لازمی امر سمجھنا، یہ ہر انسان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ پیغام آگے سنایا، فرماتے ہیں سمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے ہم نے یہ سنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا، فرمایا کہ جب تمہارے اندر بدی اور گمراہی عام ہو جائے اور فتن تمہارے اندر پھیلنا شروع ہو جائیں،
یہ مرویات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر امام احمد بن حنبل نے اس روایت کو ذکر فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے زمانے کے اندر برائیاں عام ہونے لگیں، گناہ پھیلنے لگیں، عریانی اور فحاشی جو ہے اس کا جادو سر چڑھ کے بولنے لگے، اور ہر قسم کی غلاظت، گناہ، برائی جو ہے تمہارے معاشرے کے اندر پائی جائے، تو اگر تم اس کو روک نہ سکو اور روکنے کی طرف توجہ بھی نہ کرو اور خاموشی سے بس اپنی نمازوں کو سنبھالتے پھرو، تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب اللہ رب العزت تمہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ جب گناہ تمہارے معاشرے کے اندر عام ہو جائے، جب سود خوری تمہارے زمانے کے اندر پائی جائے، عریانی و فحاشی تمہارے زمانے کے اندر تعلیم کا ایک حصہ بن جائے، جب لوگوں کے حقوق کو غصب کرنا اور ظلم کی انتہا جو ہے وہ عام ہو جائے، تو اس حالت کے اندر اگر تم یہ بات کہو کہ مجھے نکل کے لوگوں کے ساتھ اس کے بارے میں اس کا تعاقب نہیں کرنا چاہیے، مجھے بس اپنا ایمان سنبھالنے کی ضرورت ہے، مجھے بس اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم بھی اس کے اندر برابر کے مجرم شریک ہوگے، اور جب یہ انداز ہو جائے گا کوئی بھی برائی کے خلاف بولنے والا نہیں ہوگا، تو یاد رکھنا اللہ رب العزت تمہارے اوپر عذاب کو نازل فرمائے گا، تمہیں تباہ و برباد کر دیا جائے گا، تمہارے اندر سے برکتیں اٹھ جائیں گی، تمہارے اندر سے محبتوں کو رفع کر دیا جائے گا، تم ایک دوسرے کے حقوق کو مارنے کے اندر اس قدر ثواب کی بات سمجھو گے کہ ادھر ادھر کے ہیلے بہانے کر کے شیطانی نسخے اپنا کے تم اپنے حق ثابت کرنے کی کوشش کرو گے۔ تو فرمایا کہ جب یہ انداز تمہارے معاشرے کے اندر عام ہو جائے اور تم اس کا قلع کما نہ کر سکو، قلع کما نہ کرنا تو دور کی بات ہے، تم اس کی طرف توجہ بھی نہ کر سکو کہ میں اس کو ختم کر سکوں، یا میں اس کے بارے میں کوئی چیز پیش کر سکوں، یا کوئی قانون پیش کر سکوں، یا اس کے خلاف میں بغاوت کر سکوں، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر اپنے زمانے کو دیکھنا، تم ان قریب ہلاک ہو جاؤ گے، ان قریب ہلاک ہو جاؤ گے۔ حضرت یوشع بن نون علی نبینا علیہ السلام، آپ کی امت کے افراد ٹوٹل 1 لاکھ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ رب العزت نے یہ پیغام بھیجا، اور حضور نے اپنے صحابہ، اپنے غلاموں کو یہ پیغام سنایا کہ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حضرت یوشع بن نون کی امت کے 1 لاکھ افراد تھے، جن میں سے 60,000 کافر تھے اور 40,000 مسلمان تھے جو ان کے اوپر ایمان رکھنے والے تھے، یقین رکھنے والے تھے، اور ان کو اللہ کا نبی تسلیم کرتے تھے، اللہ کی وحدانیت کے اوپر یقین رکھنے والے تھے، ایمان رکھنے والے تھے۔ یہ 40,000 ایک طرف، 60,000 کافر ایک طرف، اللہ رب العزت نے پیغام بھیج دیا کہ اے یوشع بن نون، میں تمہاری قوم کو ہلاک کرنے والا ہوں۔ ایک روایت کے اندر اس امت کے نبی کا نام ایک اور آتا ہے، اختلافی روایت ہے، خیر اللہ نے فرمایا کہ میں تمہاری امت کو تباہ و برباد کرنے والا ہوں، ان کے اوپر عذاب کو مسلط کرنے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا باری تعالی 40,000 تو میرے ہیں جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، مجھے نبی مانا، میری تعلیمات کو سچ جانا، 60,000 ایسے ہیں جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، یا جو مسلمان نہیں ہوئے، یا جنہوں نے میری نبوت کا اقرار نہیں کیا، اس کے اوپر یقین نہیں رکھا۔ باری تعالیٰ ان 60,000 کو تباہ کر دے، لیکن ان 40,000 کو نقصان نہ پہنچا، ان کو کچھ نہ کر۔ اللہ رب العزت نے وحی بھیجی، اللہ نے فرمایا میرے پیارے نبی، وہ جو 60,000 کافر ہیں جن کو میں تباہ کرنے والا ہوں، میں تمہارے ان 40,000 مسلمانوں کی وجہ سے ان کو تباہ کرنے والا ہوں۔ قصور ان کا نہیں ہے، قصور ان لوگوں کا ہے جو تمہارا کلمہ پڑھنے والے ہیں، قصور ان لوگوں کا ہے جو تمہارے صحیفے کو سچا ماننے والے ہیں، قصور ان لوگوں کا ہے جو تمہیں نبی اور مجھے خدا مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں ان کی غلطی ہے، ان لوگوں کی وجہ سے میں اس 60,000 کے کنبے کو بھی تباہ و برباد کرنے لگا ہوں۔ عرض کیا باری تعالیٰ ان کا قصور کیا ہے؟ یہ تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تیری بارگاہ میں جھکتے بھی ہیں، تجھے رب بھی مانتے ہیں، میرے ساتھ تعلق بھی ہے، محبت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا قصور کیا ہے؟
اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان کا قصور یہ ہے کہ یہ لوگوں کو برائی سے روکتے نہیں ہیں۔ اگر کوئی جوا کھیل رہا ہے یہ پاس سے خاموشی سے گزر جاتے ہیں، خیر ہے کوئی بات نہیں، میں تو نہیں کھیل رہا۔ اگر کوئی رشوت لیتا ہے یہ اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے، اگر کوئی سود کھاتا ہے یہ اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے، اگر کوئی کسی کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالتا ہے یہ اس کے خلاف بغاوت نہیں کرتے۔ یہ اس نظام اور اس نظام جمہوریت کے اوپر اپنی آنکھوں کو بند کر کے بیٹھے ہیں کہ ہماری وجہ سے مسجدیں عام ہیں، مسجدیں جو ہے شاد و آباد ہیں، اللہ کا ذکر بھی ہو رہا ہے، ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ بس ٹھیک ہے، ہمیں لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی گناہ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے نبی یہ لوگوں کو برائی سے روکتے نہیں ہیں، ان کی زبان پہ ایک ہی جملہ ہوتا ہے، کوئی جہاں پہ لگا ہے لگا رہنے دو، ہمیں اس سے کیا سروکار ہے۔ یہ ان لوگوں کو تبلیغ نہیں کرتے اور برائی سے لوگوں کو روکتے نہیں ہیں جس کی وجہ سے ان کا قصور ہے، اور میں ان کی وجہ سے ان 60,000 کافروں کو بھی تباہ و برباد کرنے والا ہوں۔ اب آپ اندازہ لگائیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے سنا کہ جب تمہارے معاشرے کے اندر برائی عام ہو جاتی ہے اور اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھاتا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نظام حکومت کے خلاف بغاوت کے لیے نکل جاؤ، میں بالکل ایسا نہیں کہہ رہا، میں کسی کو کوئی اکسا نہیں رہا، نہ کسی کو اس بات کے اوپر ابھار رہا ہوں، لیکن کم از کم میں اتنا ضرور کہہ رہا ہوں کہ جس حد تک آپ کا ہاتھ پڑتا ہے وہاں تک اس نظام کو خراب ہونے سے محفوظ کریں۔ ضرورت ہے اس چیز کی۔ اگر آپ کو اللہ رب العزت نے، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، اس کے بعد میں اس بات کو آگے چلاتا ہوں۔ کتاب العلم بخاری شریف، آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، حضور علیہ السلام درس و تدریس کا معاملہ چل رہا تھا، تبلیغ فرما رہے تھے۔ اس شخص نے آ کے آقا کریم علیہ السلام سے سوال کیا قیامت کب قائم ہوگی؟ حضور علیہ السلام جو بھی معاملہ تھا پہلے اس کو اگنور کیا، چونکہ آپ پہلے ایک معاملے کے اندر مصروف تھے، تبلیغ کر رہے تھے۔ جب آقا کریم علیہ السلام اس سے جو ہے وہ بری ہو گئے اور اپنی ذمہ داری اور ڈیوٹی کو ختم کیا، تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا مسائل، سوال کرنے والا کدھر ہے؟ وہ شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا انا، میں یہاں پہ ہوں، ہنا یا رسول اللہ، میں یہاں پہ کھڑا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام نے سوال چونکہ پہلے سنا ہوا تھا، دہرایا نہیں ہے، آقا کریم علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ جب حکومت نااہل لوگوں کے سپرد کر دی جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ جب نظام کائنات، نظام سلطنت، نظام حکومت، نظام معاشرہ جس وقت غیر اہل لوگوں کے سپرد کر دیا جائے، اور ایسے لوگوں کو نظام جو ہے ان کے سپرد کر دیا جائے کہ جن کو نہ قرآن کا پتہ، جن کو نہ سنت رسول کا پتہ، جن کو نہ اسلامی قوانین، قواعد و ضوابط کا پتہ، جب ایسے لوگوں کے سپرد جو ہے وہ نظام حکومت دے دیا جائے اور ان کو اپنا سربراہ بنا لیا جائے، تو پھر انتظار کرنا، اللہ رب العزت کا امر آنے والا ہے، قیامت آنے والی ہے۔ آپ تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیں کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جن کے ہاتھ میں خلافت تھی، جن کو نظام حکومت ملا، وہ صرف ایک وقت کے اندر اپنی حکومت اور رعایا کے بادشاہ نہیں تھے، بلکہ امت کے خطیب بھی تھے، مساجد کے امام بھی تھے۔ جس بندے کو قرآن کی قاف کا نہیں پتا، جس بندے کو میرے نبی کی حدیث کی ہا کی جو ایک کیفیت ہے اس کا نہیں پتا اور گہرائی کو نہیں سمجھتا، وہ کیسے مسلمانوں کا نظام چلا سکتا ہے؟ اس لیے اپنے معاشرے کے اندر، اپنے گرد و نواح میں، اپنے علاقے کے اندر جہاں جہاں تک آپ کا اثر و رسوخ چلتا ہے، وہاں تک اپنے معاشرے کو، اپنے علاقے کو برائی سے روکنے کی کوشش کریں۔ یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ بہترین امتی اگر بننا ہے تو پھر آپ کے لیے لازم ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، امت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے امت اجابت اور ایک ہوتی ہے امت دعوت۔ امت اجابت سے مراد ہم لوگ ہیں جو اس وقت مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے آقا کریم علیہ السلام کے
فرامین کے اوپر لبیک کہا ہوا ہے، جنہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہم امت اجابت میں سے ہیں۔ اور امت دعوت وہ ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کافر ہیں، اور قیامت تک ان کے لیے اسلام کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جب بھی وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے، اللہ رب العزت کی خاص رحمتیں ان کی طرف متوجہ ہو جائیں گی۔ اور امت دعوت کی بات میں نہیں کر رہا، امت اجابت، اگر اس امت اجابت میں سے کوئی بندہ خیر امتی کے منصب کے اوپر فائز ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازم ڈیوٹی اور لازم امر جو ہے، جو قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے اور حضور کے فرامین سے ہمیں ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ تم نے لوگوں کو نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے لوگوں کو روکنا ہے، اور اللہ رب العزت کی تعلیمات کے اوپر، حضور کے فرامین کے اوپر مکمل ایمان رکھنا ہے۔ یہ نہیں ہوگا تو تم بہترین امتی نہیں بن سکتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک، حضور نے فرمایا من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف من الایمان، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور نے ارشاد فرمایا من رعا منکم منکرا، جس بندے نے تم میں سے کسی گناہ کو دیکھا۔ لفظ من یہ عام لفظ ہے، اس عام لفظ کے اندر ہر ذوی العقول موجود ہے، ہر عقل والا شخص موجود ہے، ہر عاقل اور بالغ مسلمان موجود ہے۔ اب اس میں کوئی عالم کی قید نہیں ہے، اس میں کوئی مجدد وقت کی قید نہیں ہے، اس میں کوئی فقیہ عصر کی قید نہیں ہے، اس میں عام حکم ہے۔ اس امت کا بچہ بچہ، ایک ایک جوان، ایک ایک شیخ، ایک ایک بزرگ اس حکم کے تابع ہے اور میرے حضور کا مخاطب ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من رعا منکم منکرا، تم میں سے جس شخص نے کسی گناہ کو دیکھا، کسی برائی کو دیکھا، تو فرمایا فلیغیرہ بیدہ، اس کے لیے لازمی ہے کہ اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اس کے لیے لازم ہے کہ اسے اپنے ہاتھ سے روکے۔ سارے بولے اسے اپنے ہاتھ سے روکے۔ جس نے بھی گناہ دیکھا، کوئی بھی ہے، جھوٹ بولتا دیکھا ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کرے، چوری ہوتی دیکھی ہے تو روکنے کی کوشش کرے، مال کے اندر امانت کے اندر خیانت ہوتی دیکھی ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کرے، نظام کائنات کو برباد ہوتے دیکھا تو اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ ہم اپنے ہاتھوں سے غیر اہل لوگوں کے سپرد ووٹ کر دیتے ہیں، اس کو اپنا حاکم اور ذمہ دار بنا لیتے ہیں، پھر یہ بڑے لیول کی بات ہو جائے گی۔ چھوٹے لیول سے کام شروع کرنا پڑے گا، اپنے گلی محلے سے، اپنے علاقے سے۔ فرمایا من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جس بندے نے کوئی گناہ دیکھا، کوئی ایسی چیز اس نے دیکھی کہ جو امت کے لیے، قوم کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، تو فرمایا فلیغیرہ بیدہ، اس کے لیے لازم ہے کہ اسے اپنے ہاتھ سے روکے۔ فإن لم يستطع فبلسانہ، اور اس کے بعد اگر وہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اب اس کے لیے لازم ہے کہ اپنی زبان سے روکے، منع کرے، اس کے بارے میں دلائل دے۔ قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے، روکنے کی کوشش کرے۔ فإن لم يستطع فبقلبہ، فرمایا اگر زبان سے روکنے کی بھی ہمت نہیں ہے تو پھر کم از کم اس گناہ کو اپنے دل سے برا ضرور جانے، دل سے برا ضرور جانے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ مِنَ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین حصہ ہے۔ یعنی کہ دل سے اگر برائی کو برا جانا تو وہ بندہ اس بات کا اقرار جو ہے برملا کر سکتا ہے کہ اس کے پاس ابھی ایمان کی رمق موجود ہے، کم از کم اتنا ایمان اس کے پاس موجود ہے کہ وہ دل سے اس کام کو برا جانتا ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، جو بندہ سمجھتے ہوئے، عقل و شعور رکھتے ہوئے، ادراک رکھتے ہوئے اور ہر چیز کے بارے میں افہام و تفہیم رکھتے ہوئے اگر اپنے ہاتھوں سے گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے، ملوث ہوتا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو کہے کہ میں بڑا پکا مومن ہوں، مجھے بتائیں یہ اس کا قول قبول کیا جائے گا؟ وہ صرف مسلمان تو ہو سکتا ہے، وہ مومن کے درجے کے اوپر فائز نہیں ہے۔ میرے حضور نے وَذَلِكَ أَضْعَفُ مِنَ الْإِسْلَام نہیں کہا، فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ مِنَ الْإِيمَانِ، اسلام تمہارا باقی رہ جائے گا لیکن ایمان کا پرندہ تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ اگر تم نے برائی کو برائی سمجھتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، جانتے ہوئے اس کو روک نہیں سکتے تو کم از کم اپنے دل سے ضرور برا جانو، اور اگر تم نے دل سے بھی برا نہیں جانا تو تم ایک سمپل، ایک سادے مسلمان تو ہو لیکن مومن نہیں رہے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ مِنَ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین حصہ ہے۔
یہ تو تھا ایک اس کا ظاہری معنی. اب ایک معنی اس کا روحانی بھی ہے، باطنی بھی ہے، جس کو علماء نے بیان فرمایا 3 طبقوں کا ذکر کیا گیا اس حدیث پاک میں. ایک ہے ہاتھ سے روکنے والا، ایک ہے زبان سے روکنے والا، ایک ہے دل سے برا جاننے والا. یہ 3 قسم کے طبقے ذکر کیے گئے. فرمایا جو ہاتھ سے روکنے والا ہے وہ حاکم وقت ہے. یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے. گناہ دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے. پاور اس کے ہاتھ میں ہے، ڈنڈا اس کے ہاتھ میں ہے. وہ جس مرضی انداز میں چاہے رعایا کو اپنے پیچھے چلا سکتا ہے. اب ایک حاکم وقت جو ہے اس کو یہی نہیں پتا کہ گناہ کیا ہوتا ہے، وہ کیسے لوگوں کو گناہ سے روکے گا؟ جس کو خود نہیں پتا کہ کتنے عمل قبیح کی حد کے اوپر جا کے گناہ کا اطلاق ہوتا ہے. تو سب سے پہلے جو حاکم وقت، میرے مصطفیٰ نے سب سے پہلے حاکم وقت کا نام لیا. حاکم وقت جس کے ہاتھ میں پاور ہے، جو روک سکتا ہے لوگوں کو. فرمایا کہ سب سے پہلے اس کی ذمہ داری ہے. اور دوسرے نمبر پہ فبلسانی ہی، دوسرے نمبر پہ علماء حق کی ذمہ داری ہے کہ علماء منابر کے اوپر بیٹھ کر، مصلی رسول کے اوپر بیٹھ کر اس کی تبلیغ لوگوں کو کریں، لوگوں کو بتائیں. کوئی سنتا ہے تو سنے، نہیں سنتا تو نہ سنے، لیکن ان کے لیے یہ ذمہ داری ہے بلغوا عنی ولو آیۃ، کہ ایک بھی بات اگر حضور کی ان کے پاس پہنچی ہے تو اس کو آگے لوگوں تک پہنچائیں. یہ مزاج ہے لوگوں کا، لوگ سننا گوارا نہیں کرتے الا ماشاءاللہ. لیکن اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ لوگ سننا گوارا نہیں کرتے، عالم چپ نہیں ہو سکتا. کل کو اس سے پوچھا جائے گا تمہیں علم دیا تھا، تم نے کیوں نہیں بتایا لوگوں کو؟ ایک حدیث سے بات میں آپ کو بتاتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں چلا گیا. یہ حدیث پاک ایک صحابی نے سنی تو دوڑتے ہوئے حضور کی مجلس سے باہر نکل گئے کہ میں جا کے لوگوں کو سناؤں. رستے میں حضرت فاروق اعظم سے ملاقات ہو گئی، بڑے خوش تھے. جناب فاروق اعظم نے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ فرمایا میں نے حضور سے یہ فرمان سنا ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہو گیا. روایات میں آتا ہے حضرت فاروق اعظم نے منہ پہ تھپڑ مار دیا. فرمایا جب یہ جملہ صرف لوگ سن کے اور کہیں گے کہ ہم صرف جنتی ہو گئے کلمہ پڑھ کے، فرمایا نماز کون پڑھے گا؟ روزہ کون رکھے گا؟ حلال و حرام کا امتیاز کون کرے گا؟ لوگوں کو نیکی کا درس اور برائی سے کون بچائے گا؟ اگر یہ جملہ لوگ سن لیں، اس کے بعد جب تک آپ کا انتقال نہیں ہوا، ان صحابی کا جب تک انتقال نہیں ہوا، اس حدیث پاک کو اپنی زبان سے نہیں نکالا. لیکن جب آخری وقت تھا تو صرف اس لیے کہ کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہیں مجھے یہ نہ کہہ دیں کہ تو نے میرا ایک قول چھپایا تھا لوگوں سے، صرف اس لیے کہ لوگوں کو یہ بات پتہ چل جائے، میں علم چھپانے کا ذمہ دار نہ ٹھہروں، صرف اس لیے آپ نے لوگوں کو یہ روایت سنا دی. آپ مجھے بتائیں ایک روایت تھی صحابی رسول نے اس خطرے سے بھی آخری وقت میں لوگوں کو بتا دیا کہ کل قیامت کے دن حضور پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا. آج کے دور کا عالم لوگوں کے ڈر سے اس بات کو بتانا چھوڑ دے، کہے کہ جی لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، لوگ نہیں سنتے. ہم نے لوگوں کو راضی اور ناراض نہیں کرنا، ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کو دیکھنا ہے. اس لیے کوئی بھی شخص اپنے اپنے مقام کے اوپر جتنا دین کا علم رکھتا ہے، جو کچھ بھی جانتا ہے، اس کے لیے لازم ہے اپنے تک محدود نہ رکھے، اس کو آگے لوگوں تک بتائے. تو فرمایا پہلا کنبہ اس میں سے حاکم وقت ہے، دوسرا عالم دین ہے، اور تیسرا فرمایا اللہ کے ولی نیک صلحاء بزرگان دین ہیں، کیونکہ ان کی نظر انسان کے دل پہ ہوتی ہے. جب انسان کا دل کسی جو ہے حاکم وقت کی للکار سے نہیں بدلے گا، کسی عالم وقت کی بات سے نہیں بدلے گا، تو اللہ کے ولی کی نگاہ سے اس کا دل بدل جائے گا، اللہ کے ولی کی نگاہ سے اس کا دل بدل جائے گا. یہ 3 طرح کے طبقے اس حدیث پاک کے اندر موجود ہیں، لیکن عمومی جو اس کا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ تم میں سے جو کوئی بھی بندہ برائی کو دیکھے، اس کے لیے لازم ہے کہ سب سے پہلے اس کو اپنے ہاتھ سے روکے. اگر نہیں روک سکتا تو اپنی زبان سے روکے. اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو کم از کم اس کو دل سے ضرور برا جانے. دل سے جان لے گا تو سمجھ لے گا کہ ابھی اس کے پاس ایمان موجود ہے. پوری گفتگو کا خلاصہ اور کنکلوژن یہ نکلتا ہے، بینگ اے مسلم، ایز اے مسلم، ہر بندے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرے. جہاں تک ہو سکتا ہے
اگر ٹیچر ہے تو سکول میں کرے، اگر بینک کی نوکری کر رہا ہے تو اپنے ادارے میں کرے، اگر فیکٹری کا مالک ہے تو اپنے ملازمین پہ کرے، خود بھی عمل کرے۔ سب سے پہلے ضروری ہے کہ اپنا عمل جو ہے اس کا مضبوط ہونا چاہیے، اور اگر کوئی عالم دین ہے تو سب سے پہلے خود کرے، پھر اپنے نمازیوں کو، اپنے مخاطبین کو، اپنی رعایا کو بھی یہ بات بتائے کہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی نظر میں اگر بہترین غلام بننا ہے تو اس کی ڈگری یہ ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے اوپر خود بھی عمل کرو اور آگے اس کو لوگوں تک بھی پہنچاتے رہو۔ پہنچاؤ گے تو پھر ہی تم سب سے بہترین امتی بن سکتے ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔